اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت، یاد کرو جب آسمان پھٹ پڑے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے پروردگار کے حکم کو سن کر مان لے گا اور اس کے لیے یہی ضروری ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور یاد کرو جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس میں ہے اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے پروردگار کے حکم کو سن کر مان لے گا اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسا ہی کرے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے تک مسلسل کوشش کر رہا ہے، سو اس سے جا ملے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بہرحال جس شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش لوٹے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور بہرحال جس شخص کو اس کا نام اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ موت کو پکارے گا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور جہنم میں داخل ہوگا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے گھر والوں میں خوش رہا کرتا تھا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، گمان کرتا تھا کہ وہ کبھی نہیں لوٹے گا۔ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، کیوں نہیں اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ، اور رات کی اور ان تمام چیزوں کی جس کو وہ اپنے اندر لے لے، وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ، اور چاند کی جب وہ بدر کامل ہو جائے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، ضرور بھی ضرور انسان ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں لوٹے گا۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، انسانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ لوگ سجدہ نہیں کرتے۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، منکرین جھٹلاتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے ان چیزوں کو جن کو ان لوگوں نے جمع کیا ہے۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک کام کیا، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔
دوستو، یہ قرآن مجید کا ترجمہ تھا، سورہ انشقاق کا ترجمہ تھا۔ سورہ انشقاق یہ مکی صورت ہے اور اس میں 25 آیت ہے، اور اس میں بھی قیامت کے متعلق خبر ہے۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ اگر کسی کو قیامت کے سلسلے میں معلوم کرنا ہو تو 3 سورتوں کا مطالعہ کرے۔ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق۔ اور اس سے پہلی جو سورت گزری ہے جس کو ہم لوگ سورہ مطففین گزشتہ ہفتہ سورہ تطفیف کو پڑھا اور اس کی تفسیر کو سنا، 4 باتیں اس میں بتائی گئی تھی، اور اب جو صورتیں ہیں، جو صورت اب پڑھی گئی ہے، تلاوت کی گئی ہے، اس میں بھی 4 باتیں مختصراً سمجھ لیجیے۔ نمبر 1، انسان کا کرا دھرا جو اس نے دنیا میں کیا ہے، چاہے وہ برا کام کیا ہو یا اچھا کام کیا ہو، قیامت کے دن اس کے سامنے ہوگا، ہے نہیں؟ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اچھا عمل یا برا عمل دنیا میں کرتا ہے تو اس کا ثمرہ اس کے سامنے نہیں ہوتا۔ نماز پڑھتے ہیں، کچھ ملتا ہے فوری طور پہ، 1000-2000 روپے تو کوئی دیتا نہیں۔ روزہ رکھتے ہیں، ظاہری طور پہ سامنے اس کا کوئی ثمرہ نہیں ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں، سامنے اس کا کوئی ثمرہ نہیں ہوتا ہے۔ حج کرتے ہیں، سامنے اس کا کوئی ثمرہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان برا کام کرتا ہے، جب بھی اس کا ثمرہ اس کے سامنے نہیں، سزا نہیں ہوتی اس کی۔ شراب پیتا ہے، کوئی سزا دیتا ہے اس کو؟ جھوٹ بولتا ہے، فوری طور پہ کوئی سزا دیتا ہے؟ نہیں دیتا ہے۔ تو انسان کا جو کیا ہوا عمل ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، اس کا ثمرہ اس کے سامنے نہیں ہوتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن اس کے اچھے اور برے کا ثمرہ اس کے سامنے ہوگا۔ اچھا کا اچھائی کے حالت میں، اور برے کا برے حالت میں، برائی کے حالت میں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان ایک حالت میں نہیں رہتا۔ مثال کے طور پہ ابھی دنیا میں ہم ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ دنیا میں رہیں گے، نہیں، مرنا ہے، اس کے بعد بھی زندگی ہے، قبر کی زندگی، اس کے بعد بھی زندگی ہے، قیامت کی زندگی۔ ایسا نہیں کہ انسان میں ہے، انسان دنیا میں ہے، بس معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، اس کے بعد قبر میں جائے گا، اور قبر کے بعد پھر وہاں سے اٹھایا جائے گا، قیامت کا دن قائم ہوگا، اور پھر حساب و کتاب ہوگا۔ اور آخری چیز، جو کافر ہے اس کو سزا دی جائے گی، جو اللہ کا منکر ہے، قرآن کا منکر ہے، اس کو قیامت کے دن سزا دی جائے گی، اور جن لوگوں نے اچھا کام کیا ہے، نیک کام کیا ہے، اس کو جزا دی جائے گی، یعنی بدلہ دیا جائے گا۔ اسی کو اس صورت میں بتایا گیا ہے۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ لوگ سورج کو مانتے ہیں، سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جب آسمان ہی نہیں رہے گا، پھٹ جائے گا، تو تم کس لیے اس کی عبادت کر رہے ہو؟ یہ بڑی بے وقوفی ہے۔ آسمان کس کے تابع ہے؟ اللہ کے تابع ہے۔ اللہ حکم دے گا، آسمان پھٹ جائے گا۔
آسمان پھٹ گیا تو سورج کا کوئی کام ہی نہیں، سورج رہے گا ہی نہیں۔ آج دنیا میں ہزاروں کروڑوں لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی عبادت کرتے ہیں، علماء وہ اللہ کے تابع ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ مٹی کا دیوی دیوتا بنا کر کے پوجتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ قبر پہ چڑھاوا چڑھاتے ہیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس میں ہے یعنی زمین کے اندر ہے، چاہے وہ قبر کی شکل میں ہو، مٹی کی شکل میں ہو، یا جس چیز کی تم عبادت کرتے ہو، وہ تمام چیز کو اللہ حکم دے گا وہ باہر آ جائے۔ اور زمین خالی ہو جائے۔ اور فرمایا کہ انسان مستقل محنت کرتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، مستقل نماز پڑھے جا رہے ہیں، کبھی 1 کروڑ روپے نہیں ملتا۔ اتنا دن پڑھا ہے بندہ، چلو 1 کروڑ روپے دے دے اس کو، نہیں ملتا۔ کیوں؟ اپنے رب سے ملاقات کے شوق میں انسان نماز پڑھتا چلا جاتا ہے، روزہ رکھتا چلا جاتا ہے، بھلائی کا کام کرتا چلا جاتا ہے، سچ بولتا چلا جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی، غمخواری، نیک برتاؤ کرتا چلا جاتا ہے۔ کیوں کہ جب اس سے اس کا پروردگار ملے گا تو اس کو خوشی ہوگی، اور پروردگار خوش ہوگا اس دن، آج کے دن کے لیے نہیں، چند گھنٹوں کے لیے نہیں، چند دنوں، چند مہینوں، چند سالوں کے لیے نہیں، اپنے پروردگار سے ملاقات کے لیے وہ اچھا عمل کرتا چلا جاتا ہے۔ اور فرمایا کل قیامت کے دن جب قیامت کا معاملہ ہوگا تو جس کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا وہ تو خوش ہوگا، وہ سمجھ جائے گا اب ہو گیا معاملہ میرا کلیئر، یعنی جنت کا پروانہ مل گیا۔ لیکن جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھمایا جائے گا، جس کو نہیں ملے گا داہنے ہاتھ میں، وہ ہاتھ چھپائے گا اسے، تاکہ نامہ اعمال ملے ہی نہیں ہم کو۔ اسی کو قرآن مجید کیا خوبصورت انداز میں کہہ رہا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، بہرحال جن لوگوں کا نام اعمال دیا جائے گا اس کے پیٹھ کے پیچھے، دیا تو جائے گا بائیں ہاتھ میں، لیکن جب اس کو اس کا علم ہو جائے گا کہ ہم کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں مل رہا ہے تو بائیں ہاتھ کو کیا کرے گا؟ چھپائے گا۔ بھائی اس سے نہیں لیں گے ہم، ہاتھ نہیں رہے گا تو دے گا کہاں سے؟ نام اعمال ہی بہت ہوشیار ہوگا، بس پیچھے سے جا کے پکڑا دے گا، پکڑ جا جہنم میں، پکڑ جا جہنم۔ یہ دنیا ہے کیا دھوکہ دے دے گا؟ ٹھگ لیا، مار لیا، غصب کر لیا، جھوٹ بول دیا، نکل گئے۔ کہاں ہو؟ بیگوسرائے میں ہے، پٹنہ میں۔ کیا کھائے ہو؟ گوشت پلائے کھائے، کھایا دال روٹی۔ کتنا کا سامان لائے؟ 600 کا سامان لائے۔ لائے کتنا کا ہے؟ 300 کا۔ کتنا گوشت بیچے؟ 10 کلو بیچے۔ بیچا کتنا؟ 5 کلو۔ اس طریقے سے انسانوں کو دھوکہ دے دیتا ہے، کل قیامت اللہ کو دھوکہ دے دے گا کیا؟ ایک دم ہاتھ پیچھے چھپائے گا تاکہ نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے ہی نہیں۔ اے پکڑ، چل پکڑ، بہت دھوکہ دے دیا دنیا میں، اب نہیں چلنے والا ہے۔ اچھا، جن لوگوں کو داہنے ہاتھ میں نام اعمال میں خوش ہوگا، جس طرح دنیا میں جیل قید خانے میں انسان جاتا ہے تو اس کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں انتظار کرتے رہتے ہیں کب نکلے گا، 3 دن میں، 3 مہینے میں، 90 دن میں، 1 سال میں، ایک مدت ہوتی ہے۔ اور جب نکلتا ہے تو کتنا سب خوش، اے فلاں نکل گیا جیل سے، فلاں کتنا خوش ہوتا ہے، جبکہ جرم کر کے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر ہر آدمی اپنے آپ کو ٹھگا محسوس کر رہا ہے، کہاں ہوگا نہیں ہوگا، کہاں ہوگا نہیں ہوگا، جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کیسے حساب لیں گے۔ اور جب اس دن داہنے ہاتھ میں نام اعمال مل جائے گا، جائے گا حاجی اختر قریشی صاحب سے، السلام علیکم، دیکھیے نا ہم کامیاب ہو گئے، دیکھیے نا ہاں کامیاب ہو گئے۔ جائیں گے ملیں گے ان سے، حفظ الرحمان بھائی ہیں، کیا بات، آپ کا کیا ہوا؟ اے بھائی ہم بھی کامیاب ہو گئے، داہنے ہاتھ میں دیکھو نام اعمال مل گیا، ہم کو بھی داہنے ہاتھ میں مل گیا، خوش ہوگا۔
اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا ایک دم کوشش کرے گا کسی طریقے سے پھر دوبارہ موت آ جائے. فسوف یدعو ثبورا, موت کو پکارے گا وہ. اب موت آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ جب سب انسان کو دوبارہ زندہ کر دیں گے, سب چیز کو ماریں گے, ایک وقت آئے گا کہ موتوں کو مار دیں گے, موت کو بھی ذبح کر دیں گے انسانوں کے سامنے. موت ہے جس سے موت طاری ہوتی ہے انسان پر, اس کو ذبح کر دیا جائے گا, ختم معاملہ, اس کو بھی موت دے دی جائے گی. تو اب موت کا کوئی معاملہ ہی نہیں رہے گا, انسان مرے گا ہی نہیں. لیکن وہ موت کو پکارے گا, باپ رے کسی طریقے سے مر جاتے تو معاملے ختم ہو جاتا. اب مرنے والے ہو, سوف یدعو ثبورا, دوبارہ موت کو پکارے گا. اچھا, یہ اپنے گھر والوں میں بہت مست رہا کرتا تھا, دنیا کے اندر خوب خوش رہا کرتا. کچھ ہونے والا ہے؟ ارے دنیا میں جو کما لیے, ٹھگ لیے, لوگوں کا غصب کر لیے, لوگوں پر ظلم کر لیے, زیادتی کر لیے, بس ہو گیا. کچھ ہونے والا ہے؟ کچھ نہیں ہوگا, مر جائیں گے, مٹی میں مل جائیں گے. انہو ظن ان لن یحور, گمان کرتا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی لوٹایا ہی نہیں جائے گا, دوبارہ کبھی زندہ ہی نہیں کیا جائے گا. یہی گمان کرتا تھا, یہی امید تھی اس کی کہ جتنا دنیا میں ٹھگنا ہے لوگوں کو ٹھگ لو, جتنا پیسہ مارنا ہے مار لو, جتنا لوٹنا ہے لوٹ لو, جتنا لوگوں پر ظلم کرنا ہے کر لو, جتنا مزدوروں کو ستانا ہے ستا لو, کچھ نہیں ہونے, جتنا امام کو ستانا ہے ستا لو, کچھ نہیں ہونے والا ہے. کوئی پکڑے کہ نہ پکڑے, ہم تو نہیں پکڑیں گے انشاءاللہ, آپ لوگ فکر نہیں. کیا پکڑیں گے؟ نہیں پکڑیں گے بھائی, اتنی امید رکھیے انشاءاللہ. تو انہو ظن ان لن یحور, گمان کرتا تھا کیا کہ وہ دوبارہ نہیں لوٹایا جائے گا. بلا ان ربہ کان بہ بصیرا, کیوں نہیں, تمہارا پروردگار تو ہر لمحہ تم کو دیکھ رہا تھا. چوری کر رہے تھے جب بھی دیکھ رہا تھا, ڈاکہ ڈال رہے تھے جب بھی دیکھ رہا تھا, رات کے اندھیری میں گناہ کر رہے تھے جب بھی دیکھ رہا تھا, دن کے اجالے میں گناہ کر رہے تھے جب بھی دیکھ رہا تھا, 2 کلو گوشت کو 1 کلو گوشت بنا دیے جب بھی دیکھ رہا تھا, 3 چپل کو 2 چپل بنا دیے جب بھی دیکھ رہا تھا, 10 میٹر کپڑا کو 5 میٹر کپڑا بنا دیے جب بھی دیکھ رہا تھا. ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا تھا. کس کو تنگ کر رہے تھے, کس پر ظلم کر رہے تھے, کس کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہے تھے, کس کا برا معاملہ کر, سب دیکھ رہا تھا خدا. انہ ظن ان لن یحور بلا ان ربہ کان بہ بصیرا فلا اقسم بالشفق. اچھا, انسان کی ایک حالت تو ہوگی نہیں, جیسے دنیا میں ہے پھر وہ دن میں ہے تو رات میں تو جاتا ہے نا انسان, دن میں ہے تو رات میں بدلتا. اسی طریقے سے دنیا میں ہے تو قبر میں جائے گا, اور پھر قبر سے اٹھایا جائے گا قیامت کی طرف. تو فرمایا فلا اقسم بالشفق, میں قسم کھاتا ہوں شفق کی. شفق مغرب کے بعد دیکھتے ہوں گے آسمان پہ لالی سی چھائی جاتی ہے, لالی چھا جاتی ہے نا آسمان پر. اس وقت نہ بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے نہ بہت زیادہ اجالا رہتا ہے, بین بین کا معاملہ رہتا ہے, کچھ اندھیرا بھی رہتا ہے کچھ اجالا بھی رہتا ہے, اسی کو شفق بولتے ہیں. واللیل وما وسق, اور رات کی اور ان تمام چیزوں کی جس کو رات ڈھانپ لے. اسی طرح انسان مر جاتا ہے, جس طرح تھوڑا سا ظاہر ہوتا ہے, تھوڑا سا دھندلا ہوتا ہے شفق مغرب کے فوراً بعد, تھوڑی دیر کے بعد. اسی طرح انسان جب مرتا ہے تو تھوڑے دن اس کے رشتہ دار اس کو یاد کرتے ہیں. تھوڑے دن اس کے رشتہ دار, وہ آدمی بڑا اچھا تھا یا یہ بہت برا تھا, جس طرح بھی اس کو یاد کریں, تھوڑے دن یاد کریں, سال 2 سال بہت ہو گیا. اس کے بعد چاہے کتنا بھی آپ کا مخلص کیوں نہ ہو, کتنا بھی آپ کو کیوں نہ مانتا ہو, کتنا بھی آپ کا ہمدرد غمخوار کیوں نہ ہو, لوگ انسان اس کو بھول جاتا ہے. صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ صحیح بات ہے. کوئی تو 80 سال تک حاجی صاحب ہو گئے, اپنے والد کے لیے تو آنسو بہا نہیں رہے, بھول گئے اپنے والد, سب بھول جاتا ہے. وہی فرمایا کہ انسان بھول جاتا ہے انسانوں کو, پھر اس کے بعد اس طرح بھول جاتا ہے جس طریقے سے رات ہو جاتی ہے اور اپنے اندر رات سب چیز کو سمیٹ لیتی ہے, ایک دم اندھیری سی ہو جاتی ہے, کہیں اجالا نہیں رہتا, ہر جگہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اسی طریقے سے ایک دن ایسا آتا ہے کہ انسان انسانوں کو بالکل بھول جاتا ہے. والقمر اذا اتسق, اور چاند کی, فرمایا چاند کی, چاند نکلتا ہے انسان چاند, پھر دھیرے 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 جو 14ویں کی چاند ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ بدر کامل ہو جاتا ہے, یعنی چاند بھر جاتا ہے, پورا گول ہو جاتا ہے. یعنی چھوٹے بھائی چاند لمبا ہو جاتا ہے نا, ہاں چاند کیا ہو جاتا ہے, گول ہو جاتا ہے, بالکل پورا ہو جاتا ہے.
لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ضرور بھی ضرور انسان ایک حالت سے دوسری حالت میں لوٹا۔ اچھا جب قیامت قائم ہوگی تو سب کو زمین پر آ جانا ہے، یہ پہاڑ سمندر جتنا ہے سب ختم ہو جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، سمندر کو بھر دیا جائے گا۔ فرمایا کہ سب انسان اس میں سما کیسے جائیں گے؟ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کو پھیلا دیا جائے گا، کھینچ دیا جائے گا، جس طرح ربڑ کو کھینچتے ہیں نا اسی طرح کھینچ دیا جائے گا، بڑا کر دیا جائے گا۔ اول تا ابتدا، جتنے انسان دنیا کے اندر آئے سب اس کے اندر سما جائے گا، دنیا کے اندر زمین پر سب سما جائے گا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے انسانوں کو آنا ہے سب زمین میں سما جائے گا، آ جائے گا، زمین اٹ جائے گا۔ آج کیا ہے؟ زمین بھر جا رہی ہے، لیکن چونکہ پہاڑ کو ختم کر دیا جائے گا، سمندر کو ختم کر دیا جائے گا، جتنے انسان ہیں سب زمین کے اندر آ جائیں گے۔ اچھا فما لہم لا، اتنی چیزوں کے باوجود انسانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا؟ فما لہم لا یؤمنون واذا قرئ علیہم القرآن لا یسجدون، اور جب قرآن مجید ان پر پڑھا جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، اللہ کے احکام کو بتایا جاتا ہے کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اسلام کے یہ ارکان ہیں، اس کا کرنا ضروری ہے، اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے، خوش کرنا ضروری ہے، یہ سب بات جب انسانوں کو بتایا جاتا ہے لا یسجدون، اس پر ایمان نہیں لاتے، اس پر یقین نہیں کرتے، احکام کی بجا آوری نہیں کرتے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ منکر لوگ تو جھٹلاتے ہیں، انکار کرنے والے، کفر کرنے والے ان تمام چیزوں کو جھٹلا دیتے ہیں کہ ایسا ہوگا ہی نہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ ان تمام چیزوں کو خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، جو انہوں نے جمع کر رکھا ہے، دلوں میں ہے۔ کیا دل میں ہے سب کو اللہ جانتا ہے، ظاہر کرے زبان سے جب بھی جانتا ہے، اور دل میں اندر رکھے جب بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کل قیامت کے دن ظاہر کر دے گا۔ فبشرہم بعذاب علیم، ان کے لیے خوشخبری ہے دردناک عذاب کی، کن کے لیے؟ جو لوگ ان چیزوں پر یقین نہیں کرتے، اللہ کے احکام کو نہیں مانتے، بجا نہیں لاتے۔ فبشرہم، ان کے لیے خوشخبری ہے، کس کی؟ جنت کی نہیں، دردناک عذاب کی۔ جس طرح بولتے ہیں حفظ الرحمان بھائی خوشخبری ہو آپ کے لیے، کیا بھائی الیکشن میں ہار گیا؟ نہیں سمجھا بات کو، مثال ہے نا بھائی، خوشخبری ہے آپ کے لیے، کیا آپ کا بیٹا کا انتقال ہو گیا، خوشخبری ہے، اللہ نہ کرے کسی کے بیٹا کا انتقال ہو۔ ایسے ہی فبشرہم بعذاب علیم، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے دردناک، یعنی مطلب درد میں زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے بھائی، کسی تکلیف میں انسان مصیبت میں ہو اور اس کو خوشخبری سنائی جائے تو درد میں اضافہ ہو جاتا ہے نا۔ یار ایک تو ہم درد میں پہلے ہی کراہ رہے ہیں، درد سے الیکشن ہار گئے ہیں، بیٹا کا انتقال ہو گیا، گھر لٹ گیا، اور تم اس پر کہتے ہو خوشخبری ہو آپ کے لیے، یہ تو غم کی بات ہے یار، خوشخبری کس چیز کی ہے؟ تو درد میں، غم میں، تکلیف میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک کام کیا، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، یعنی جنت میں جائیں گے، اس قدر اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کی بارش برسائیں گے، اس قدر وہاں آسائش ہوگی، آرام و راحت ہوگا کہ دنیا میں انسان اس کا تصور کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔